أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لا نعول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر الدعوة ولا ذلك أنه عن إصابة الذي يادة الحسين عليه السلام وشائعات وبايعات ودافعات على قتل اللهم عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي بمنزلة الكعبة صلوات پڑھتے ہیں. عزیزان ناظرین کرام، رسول اسلام نے فرمایا کہ علی آپ کی مثال جو ہے کعبے کی مثال ہے، جس طریقے سے کعبہ ہے، اور کعبے کی عظمت ہے، فضیلت ہے، اور جو مولود کعبہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی جو عظمت اور فضیلت ہے کہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور اگر کعبے سے نظر ہٹ جائے تو عبادت رک جائے گی، اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، ہے نا، علی کے چہرے کو عبادت ہے نا. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. لیکن اگر جو ہے علی سامنے نہ ہو تو اب جو ہے علی کی اہل بیت کی محبت دل میں ہے تو پھر عبادت ہے. اب محبت دل میں لے کر، ہے نا، چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے نا، آفس میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، تو پھر وہ عبادت کر رہا ہے نا، ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. تو فرمایا کہ علی کی مثال جو ہے وہ کعبے کی مثال ہے. تو اب آپ دیکھیں جس طریقے سے کعبہ کہیں نہیں جاتا، لوگ جو ہے کعبے کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کسی کے پاس گئے ہوں مسئلہ پوچھنے، ہے نا. لوگ علی کے پاس آئے ہیں مسئلہ پوچھنے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے تو رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف. اگر کعبے کی طرف رخ نہ ہو تو نماز باطل ہو جاتی، یعنی کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے. یہی کعبہ ہے کہ جہاں علی کی ولادت ہوئی ہے، یہی کعبہ ہے. رخ کر کے پڑھتا ہے ہر وقت. علی کی بت کو توڑا. اب اگر جو ہے کعبے سے رخ مڑ جائے تو پھر نماز باطل ہے. اگر دل سے علی کی محبت نکل جائے، صلوات پڑھے محمد، پوری عبادت باطل ہے. اور یہی کعبہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی جو ولادت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ خانہ کعبہ بنایا گیا ہے. اور یزید نے جو کیا منجنیق کے ذریعے، ہے نا، آگ اور منجنیق کے ذریعے گولا پھینکا، دیوانے گری، یہ تمام چیزیں. تو بہرحال 3 مرتبہ اس نے یہ خانہ کعبہ جو ہے گرا. اور کوئی بھی دیوار ہو اگر جو ہے نشان ہو، اور اس دیوار کو اگر گرا کر پھر سے دیوار آمادہ کرے تو پھر نشان مٹ جاتا ہے. تو خانہ کعبہ میں جو نشان تھا، اور مولا علی کی ولادت کے بعد جو ہے 3 مرتبہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا.
اور لوگوں نے کوشش کی کہ نشان مٹ جائے، لیکن جو ہے نشان نہیں مٹا، نشان نہیں مٹا۔ جب پتھر کے نشان کو نہیں مٹا سکتے تو علی کے ذکر کو کیا مٹاؤ گے؟ پڑھیے اچھی صلوات۔ تو علی کے ذکر کو تم مٹا نہیں سکتے، اس پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ لیکن جب پردہ اٹھتا ہے، بہت دقیق بات ہے، جب پردہ اٹھتا ہے تو پھر جو ہے نشان ظاہر ہوتا ہے۔ ایک علی کا اور ہے پردہ غیب میں، جب پردہ اٹھے گا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ، اور خانہ کعبہ کو تمام جو نجاستیں ہیں وہ قریب نہیں آتی۔ اہل سنت کے مشہور عالم رازی، بہت مشہور عالم دین، وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو صحن ہے، جو حدود ہے، ظاہر سی بات ہے اب تو بڑا شہر بن گیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک کتا ہے نا، ایک ہرن کو دوڑایا، اور جب ہرن کو دوڑایا تو وہ ہرن جو ہے صحن کعبہ میں آ گیا، اور جب صحن کعبہ میں آ گیا تو کتا جو ہے وہ دور ہی رک گیا ہے، دور ہی رک گیا، اور وہ جو ہے اندر نہیں آیا۔ اب جو راضی فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں ہیں بہرحال کی خانہ کعبہ کے لیے یہ بھی حکم ہے نا، یہ بھی حکم ہے کہ اگر کسی کو مار دے یا قتل کر دے اور خانہ کعبہ کے صحن میں آ جائے تو آپ جو ہے نکلوا نہیں سکتے، ہے نا، جب خود سے جائے وہ الگ مسئلہ ہے نا، کھانا نہ دیجئے، پانی نہ دیجئے، تمام چیزیں کیجئے، لیکن جو ہے نکال نہیں سکتے، ہے نا، اس کے اندر جو قتل کیا وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہرن جو ہے خانہ کعبہ کے پاس آ جاتا ہے، لیکن کتا جو ہے وہ دور ہی رک جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے حلال گوشت جانور، ایک حرام گوشت جانور، لیکن جو حرام ہے وہ بھی اپنے حدود کو پہچان رہا ہے نا، وہ جو ہے اپنی منزل کو پہچان رہا ہے۔ یا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہے نا، وہ تو صفوان جو راوی ہیں ساتویں امام کے، انہوں نے کہا اور مخفی تھا، بس جو ہے چند خاص اصحاب کو چاہنے والوں کو معلوم تھا کہ مولا علی کی قبر کہاں ہے۔ تو جو ہارون جو ہے یہ شکار کے لیے جب یہ بادشاہ نکلا تو ظاہر سی بات ہے کہ شکاری کتا ساتھ میں ہے، اور جب چلا اور سامنے دیکھتا ہے کہ ہرن ہے، اپنے شکاری کو جو اس نے پال رکھا تھا اپنے شکاری کو چھوڑتا ہے، اور یہ کتا جو ہے دوڑتا ہے نا، اور جیسے ہی ہرن کو دوڑایا اور ایک بلندی، ایک پہاڑی پہ جا کے یہ ہرن جو ہے نا رک جاتا ہے۔ جب وہاں رک جاتا ہے اور پھر جو ہے یہ کتا اس سے پہلے ہی رک جاتا ہے، اب جو ہے حملہ نہیں کر رہا ہے، حملہ نہیں کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے شکاری کو بلا لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہرن پھر ادھر ادھر جو ہے نا کچھ کھانے لگی، پھر جو ہے وہ جو پہاڑی تھی اس سے آگے بڑھ گئی، نیچے آ گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے اپنا شکاری کتا دوڑایا، پھر جو ہے ہرن کو دوڑایا تو ہرن جو ہے اسی پہاڑی پہ جا کر ہے نا وہ ہرن رک جاتا ہے، پھر کتا جو ہے آگے نہیں بڑھتا۔ جب کتا آگے نہیں بڑھتا تب یہ جو ہے سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جسے ہم نے پالا ہے نا وہ جو ہے رک جا رہا ہے، وہاں تک جو ہے وہ نہیں جاتا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اب جو ہے لوگوں سے پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے، تو خطرہ تو تھا ہی۔ ایک شخص نے کہا، بہرحال بنی عباس کا دور آ گیا تھا، تو ایک شخص نے کہا کہ اگر جو ہے امان ہو تو ہم بتائیں؟ کہا کہ ہاں بتاؤ۔ تب اس نے بتایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو نجس جانور ہے نا، نجس گوشت، وہ بھی جو ہے پہچانتا ہے نا کہ ہمیں جو ہے کہاں آگے بڑھنا چاہیے اور کہاں ہمیں جو ہے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے مولا کائنات ہیں کہ جو فرمایا کہ آپ کی مثال ہے نا، کعبے کی مثال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے کعبے میں جا کر اگر جو ہے کعبے کو پکڑ کر انسان جو ہے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات جو ہے یہ حلال مشکلات ہے۔
حلال مشکلات ہیں. لہٰذا جو ہے جب تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے نا، کوئی انسان جو ہے اگر نہ سمجھ پائے، نہ معرفت ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے نا خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ نجاست جو ہے نا وہاں تک نہیں آ سکتی. تو تاریخ میں یہ ہے، ایک مرتبہ جو ہے بادشاہ نے سب کو بلایا، بادشاہ تھا اس دور کا، سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے سوال کرنے لگا، ہر ایک سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے. جب پوچھ رہا ہے تو ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بابا جو ہے قتل ہو گئے، دادا قتل ہو گئے، ہے نا، جتنے جو ہے نا سب یہی ہے نا، قتل ہو گئے مقتول. بادشاہ پوچھ رہا ہے، جس سے پوچھ رہا ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہو گئے، ہمارے گھر میں اتنے افراد قتل ہو گئے، ہمارے گھر میں اتنے افراد قتل ہو گئے. تو حاکم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ سب قتل ہی ہوئے، کسی نے قتل بھی کیا ہے کہ سب کے گھر کے مارے ہی گئے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں کسی نے قتل نہیں کیا، ہمارے گھر کے یہ قتل ہو گئے، یہ قتل ہو گئے. کہا اچھا یہ بتاؤ قتل کس نے کیا؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب نے قتل کیا. کہا کہ یہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، ہاں روضہ بنا ہوا ہے ان کا جو ہے روضہ بنا ہوا ہے. اب جب روضے کا نام سنا، حرم کا نام سنا، دل میں جو ہے نا ایک تعصب کی طرح ہوا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، جتنے افراد تھے کہ ہر ایک کے گھر کے یہ ہوا کہ مارے گئے، تو اب لوگوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. بادشاہ تھا، لشکر لے کر جو ہے نجف اشرف پہنچا، اور جیسے ہی قریب پہنچا تو اب جو ہے نجف کے شیعہ نے جو ہے وہ روکا تاکہ جو ہے یہ کامیاب نہ ہونے پائے، یہاں تک نہ آنے پائے. بہرحال بادشاہ تھا اور لشکر لے کر چلا تھا. تو بہرحال یہ شخص جو ہے یہاں تک کہ زری تک پہنچ گیا، اور جب مولا کائنات کے زری تک پہنچا تو پھر جو ہے معلوم نہیں کہ کیا چیز جو ہے زری سے نمودار ہوا کہ 2 حصے میں وہیں تقسیم ہو گیا. سمجھ گیا آپ؟ 2 حصے میں وہی تقسیم ہو گیا. لیکن اس کے آگے کی بات سنے ہے نا کہ 2 حصے میں تو تقسیم ہو گیا، لیکن ایک قطرہ خون کا وہاں نہیں گرا، یہ قطرہ بھی خون کا وہاں نہیں گرا کہ جہاں مولا کائنات کا حرم ہے نجس خون جو ہے ایک قطرہ بھی نہیں گرا. اور بعد میں جو ہے لوگ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے اس کے لاش کو مومنین نجف جو ہے اس کے لاش کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے یہاں تک کہ ایک طرف لے گئے، اور لے جانے کے بعد پھینک دیا، اور وہ جو ہے مٹی کے شکل میں تبدیل ہو گیا، اور کچھ دن تک تھا بھی، اور آخر کار جو ہے پھر وہ ختم ہو گیا، معلوم نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ قطرہ جو ہے اس کے خون کا وہاں پہ نہیں گرا. تو یہ جو ہے مولا کائنات ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک انسان جو ہے اہل بیت کو نہیں پہچانے گا، مولا کائنات کو نہیں پہچانے گا. جب تک جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت شفاف نہیں ہوگی، تو اس وقت تک جو ہے توحید کی معرفت شفاف نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں دونوں راستہ ہے نا، دونوں راستہ ہے کہ اگر جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی معرفت شفاف ہو تو توحید سے بھی راستہ ہے، اور جو ہے چاہتے ہیں کہ توحید کی معرفت شفاف ہو تو پھر جو ہے اہل بیت سے راستہ ہے نا، کہ اگر جو ہے اہل بیت کی معرفت شفاف ہے تو توحید کی بھی معرفت شفاف ہوگی نا. اہل بیت کی معرفت اگر شفاف نہیں ہے تو توحید کی بھی معرفت شفاف نہیں ہوگی ہے نا. اسی طریقے سے اگر توحید کی معرفت شفاف نہیں ہے تو اہل بیت کی بھی معرفت شفاف نہیں ہوگی ہے نا. اور جیسا کہ ملتا ہے نا، جیسا کہ ملتا ہے، دیکھیے انسان جو ہے کس طریقے سے جو ہے نا ربوبیت کا اظہار کر سکتا ہے، یعنی معرفت جو ہے کس منزل پہ ہو، اور کس طریقے سے انسان جو ہے چاہے تو اپنی دعا کو جو ہے قبول کروا سکتا ہے. یعنی اخلاق کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ ہے نا، اچھے انداز کے ساتھ تو اپنی دعا کو قبول کرا سکتا ہے نا. دیکھیں یعنی اس منزل پہ اگر جو ہے معرفت ہو، ہے بہت دقیق واقعہ، غور سے سنیے گا، خاص طور سے نوجوان ہے نا، کہ اگر اس منزل پہ ہو
جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ، تو ایک شخص تھا، ایک نوجوان، وہ ملا اور اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ کوہ طور پہ پروردگار سے راز اور نیاز کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم جو ہے مفلس ہیں، غریب ہیں، پریشان حال ہیں، اور اللہ سے کہیے گا کہ ہماری جو ہے غربت دور ہو جائے، ہم مفلس ہیں۔ اب جناب موسیٰ جو ہے آگے بڑھے، گئے کوہ طور پہ۔ اب جب پہنچے تو قدرت کی آواز آئی، موسیٰ، کسی نے کچھ کہا؟ جناب موسیٰ نے کہا، ہاں پروردگار۔ ایک بندے نے کہا ہے، کہا کہ کیا کہا؟ کہا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جب پروردگار کے پاس جائیے گا تو کہیے گا کہ ہم جو ہے غریب ہیں، مفلس ہیں، پریشان حال ہیں، ہماری جو ہے غربت دور ہو جائے۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ جائیے گا تو جا کر اس سے کہہ دیجئے گا کہ قلم تقدیر سے مفلسی لکھ دی گئی ہے۔ بہت دقیق بات ہے، جواب دیا۔ قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ جا کر اس سے کہہ دیجئے گا کہ قلم تقدیر سے مفلسی لکھ دی گئی ہے۔ اب جناب موسیٰ چلے۔ اب جب جناب موسیٰ آئے تو جناب موسیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ اس سے ملاقات نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ تو تھا نہیں کہ اللہ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو شام کو دولت مند ہو جاؤ گے، صبح کے دولت مند ہو جاؤ گے۔ قدرت نے یہ کہا جا کر کہہ دینا۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ گزر رہے تھے کہ اب اسے کیا پیغام دے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے دیکھا، وہیں سے آواز دیتا ہے، موسیٰ ادھر آئیے۔ جناب موسیٰ قریب گئے، جب قریب پہنچے تو سوال کیا کہ ہمارے پیغام کو پہنچایا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا ہاں تمہارے پیغام کو پہنچایا۔ تو کہا کہ پروردگار نے کیا کہا؟ تو کہا جناب موسیٰ نے کہ پروردگار نے یہ کہا ہے کہ قلم تقدیر سے تمہاری مفلسی لکھ دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے غور سے موسیٰ کو دیکھا، غصے کے عالم میں دیکھا، کہا موسیٰ یہ بتائیے کہ قلم اس کے اشارے پہ چل رہا ہے یا وہ قلم کے اشارے پہ چل رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد۔ وہ جو ہے نا قلم کے اشارے پہ چل رہا ہے یا قلم اس کے اشارے پہ چل رہا ہے؟ اگر وہ قلم کے اشارے پہ چل رہا ہے تو پھر ہم ایسے کو خدا نہیں مانتے ہیں۔ اگر قلم اس کے اشارے پہ چل رہا ہے تو جو قلم جو ہے مفلسی لکھ سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ قلم جو ہے دولت مند بھی بنا سکتا ہے نا۔ اب جو ہے چند روز کے بعد جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو اب جناب موسیٰ سے پروردگار نے سوال کیا کہ موسیٰ ہمارے پیغام کو پہنچایا؟ تو کہا کہ ہاں پروردگار پیغام کو پہنچایا، اور اس نے جو ہے اس طریقے سے جواب دیا۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ ہم اس پہ قربان ہو جائیں، اس طریقے سے ہماری ربوبیت کا اظہار کیا ہے۔ یہ آپ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے توحید کی معرفت ہے، یا اسی طریقے سے ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کہ جب جا رہے تھے کوہ طور پہ، جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے دولت مند ہے، تمام جو ہے نعمتیں اس کے پاس موجود ہے، لیکن جو ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمارے پاس جو ہے نعمت بہت ہے۔ دیکھیے پروردگار نے جو ہے تمام نعمتیں دی ہیں، لیکن جو ہے ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ پاؤں دیا ہے کہ چل سکتے ہیں، آنکھیں دی ہیں، آنکھیں کہ جو ہم جو ہے ہر چیز جو ہے دیکھ رہے ہیں، زبان ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے
اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا، لیکن جو ہے ہم جو ہے ان نعمتوں پہ غور نہیں کرتے، ہم نعمتوں پہ غور نہیں کرتے، صرف جو ہے ہم حسد رکھتے ہیں نا، حسد، لالچ ہے نا، قناعت نہیں رکھتے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو ہمارے پاس بھی ہو جائے ہے نا۔ دیکھیں اللہ نے جو ہے نا وہ جو وعدہ کیا، اللہ جو ہے وہ ضروریت کو، جو ضرورت ہوگا اسے پورا کرے گا، اللہ جو ہے وہ لالچ کو پورا نہیں کرے گا، سمجھے؟ ضرورت کو پورا کرے گا، لالچ کو نہیں پورا کرے گا نا۔ جتنی ضرورت ہے، معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے مرغ مسلم کھا رہا ہے، ایک شخص جو ہے دال روٹی کھا رہا ہے، دال روٹی کھا رہا ہے، یہی ضرورت تھی، مصلحت تھی ہے نا کہ وہ جو ہے دال روٹی کھائے، اور ایک شخص جو ہے مثلا جو ہے بریانی کھائے نا۔ معلوم ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ جو ہے 1000 روپیہ میٹر کا کپڑا پہن رہا ہے، ایک جو ہے شخص معلوم ہوا کہ 60 روپیہ میٹر والا پہن تو رہا ہے نا۔ جو ضروریات ہے وہ جو ہے اسے مل رہی ہے، مصلحت ہے کہ اس میں جو ہے یہی مفید ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے میٹھا خوب کھا رہا ہے، کھانے کے بعد اور ایک شخص ہے کھانا چاہ رہا ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے نا کہ تم جو ہے میٹھا نہیں کھا سکتے ہے نا۔ اسی میں مصلحت ہے اس کی ہے نا، اسی میں مصلحت ہے نا۔ دیگر چیزیں ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے، عمومی بات ہے، سب مثال دیتے ہیں، دل پہ مت لیا کیجیے ہے نا، کہ ایک شخص جو ہے سگریٹ ہے نا خوب پی رہا ہے نا، کیا کیجیے گا، سگریٹ جو ہے نا خوب پی رہا ہے، اور ادھر جو ہے معلوم یہ ہوا بیوی نے دھمکی دے دیا اگر سگریٹ پیو گے تو ہم قریب نہیں آنے دیں گے ہے نا، سگریٹ چھوٹ گیا مثلا جو ہے۔ اب جو ہے یہ تو تمام چیزیں، بعض ضروریات ہیں، یہ تو الگ چیز اضافی کر رہا ہے، لیکن ضروریات جو ہے لباس پہننے کا تو معلوم یہ ہوا کہ 50 روپیہ 60 روپیہ والا پہن رہا ہے، ایک شخص جو ہے 500 روپیہ والا پہن رہا ہے، تو جو ضروریات ہے تو اللہ جو ہے ضروریات کو پورا کرے گا ہے نا، لالچ کو نہیں۔ ہمارے اندر جو ہے قناعت نہیں ہے نا، قناعت جو ہے ہمارے اندر بھاری نہیں نہ پڑ رہا ہے، پڑھیے سلوات۔ ہے نا، ہمارے اندر جو ہے وہ قناعت نہیں ہے، اور اللہ نے جو ہے ضروریات کا وہ وعدہ کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی جناب موسیٰ جو جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ دولت مند ہے، دولت مند ہے، تمام نعمتیں اس کے پاس ہیں، اور وہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمارے پاس جو ہے بہت نعمتیں ہیں، لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو جو ہے اب دوسروں کو بھی نعمت دے دے، ہمارے پاس بہت نعمتیں ہیں لہٰذا دوسروں کو بھی دے دے۔ جناب موسیٰ آگے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے نا، اور وہ ریت کے اندر ہے، لباس بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے نعمتیں دے دے۔ جناب موسیٰ نے دیکھا ہے نا ایک شخص کے پاس جو ہے اتنی نعمت، اور ایک شخص کے پاس جو ہے کچھ نہیں، برائنا یعنی ریت ہے نا، اور ریت میں جو ہے وہ پردہ کیے ہوئے جناب موسیٰ نے دیکھا۔ جناب موسیٰ گئے جب کوہ طور پہ اور کہا کہ پروردگار ایک شخص کے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ دعا کر رہا ہے پروردگار تو نے جو ہے ہمیں بہت نعمتیں دی، اب دوسرے کو نعمتیں دے دے۔ اور ایک شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جو ہے دعا کر رہا ہے۔ قدرت کی آواز ہے، موسیٰ جانا تو اس سے کہہ دینا کہ جس کے پاس بہت نعمتیں ہیں ہم اسے اور نعمتیں دیں گے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے کہہ دینا کہ یہ زمین دے دیا یہی بہت ہے کہ تم چل رہے ہو، یہ ریت دے دیا جو بالو ہے کہ جس سے جو ہے نا تم اپنے جسم کو چھپائے ہو، ورنہ تو جو ہے یہ بھی ہے نا ریت کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ جناب موسیٰ نے یہ سنا، دو باتیں، ایک کے پاس اتنی نعمت ہے لیکن جو ہے پروردگار یہ کہہ رہا ہے نعمت میں اضافہ کر دیں گے، ایک کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے زمین دے دیا یہی بہت ہے۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار یہ دو باتیں ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قدرت کی آواز آئی، موسیٰ جس کے پاس جو ہے بہت نعمتیں ہیں وہ ہر وقت جو ہے ہمارا شکر بجا لاتا ہے، صبح میں شکر، دوپہر میں شکر، رات میں شکر، ہر وقت جو ہے وہ شکر بجا لاتا ہے، لہٰذا جو ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نعمتوں میں اضافہ ہو
تو ہر وقت جو ہے پروردگار کا شکر بجا لائے، ہے نا۔ ابھی آگے مکمل کریں گے، گھبرائیے گا نہیں، ذہن پہ رکھیے گا، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر شکر بجا لا رہا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے نا اتنا کہہ دے الحمدللہ، تو گویا کہ اس نے جو ہے شکر بجا لایا، یعنی پروردگار کی تمام نعمتوں پہ غور کرے، ہے نا۔ جیسا کہ پروردگار نے کہا تھا نا موسیٰ ہمارا اور زیادہ شکر بجا لاؤ، اور زیادہ۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار کس کس نعمتوں پہ شکر بجا لائے؟ تو نے آنکھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، تمام نعمتیں ہیں۔ قدرت کی آواز آئے موسیٰ تم نے پہچان لیا، یہی ہمارا شکر ہے۔ پڑھ دیجئے صلوات۔ تو کہا کہ دن اور رات جو ہے یہ شکر بجا لاتا ہے، اس لیے ہم جو ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور کہا کہ موسیٰ دیکھو جو یہ شخص ہے کہ جس کے پاس نعمتیں بہت ہیں، جب اس کا باپ اس دنیا سے جانے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم تمہیں جو ہے خدا کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ خدا جو ہے موجود ہے، ہم تمہیں جو ہے پروردگار کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اور یہ شخص کی جس کے پاس جو ہے کچھ نعمتیں نہیں ہیں، اس کے باپ نے کہا تھا بیٹا ہم اتنی دولت چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، کسی کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلانا نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دولت کے حوالے کر دے زمانہ اسے غریب کر دیتا ہے، جو قدرت کے حوالے کر کے جائے، سمجھے؟ پڑھیے صلوات۔ جو قدرت کے حوالے کر کے جائے ہے نا تو اللہ اسے دولت مند کر دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر معرفت اس طریقے سے ہے اور پھر جو ہے انسان اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا جو ہے فوراً قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں جو ہے اہل بیت کے در پہ جانا چاہیے، اہل بیت کے در پہ جائے، خانقاہوں میں جا کر سوال نہ کرے، اہل بیت کے در پہ جائے اور جانے کے بعد جو ہے سوال کرے، اہل بیت کا انہیں واسطہ بنا کر پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرے۔ امام معصومین علیہ السلام جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ جو ہے دل کے حالات کو ہے نا کیفیت کو جانتے ہیں، کیفیت کو جانتے ہیں، دل کے حالات کو جانتے ہیں، اور ان کا واسطہ دے کر اگر جو ہے دعا کر رہا ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اہل بیت جو ہے اس کے دل کے حال کو، راز کو جانتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو امام نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، بہت دقیق واقعہ ہے نا، دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ جو ہے کھا رہا ہے، ایک لقمہ کھا رہا ہے اور ایک لقمہ جو ہے کتے کو ڈال رہا ہے، پھر ایک لقمہ کھا رہا ہے، پھر ایک لقمہ جو ہے کتے کو دے رہا ہے۔ تو امام حسن نے کہا کہ ایک لقمہ جو ہے کتے کو ڈال دیتے اور پھر اس کے بعد تم کھاتے ہے نا، کھاتے رہتے، ایک لقمہ کھا رہے ہو پھر جو ہے ایک لقمہ جو ہے کتے کو دے رہے، ایک دے کر تم کھاتے۔ تو اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے جانور کو بھی فریب دینا نہیں چاہتے، یعنی جو سچا شیعہ ہوگا وہ جانور کو بھی فریب نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے باغ کے مالک کو امام پوچھتے ہیں کون ہے، اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد جو ہے باغ خریدا، اور خریدنے کے بعد جو ہے امام آئے، اور آنے کے بعد امام نے کہا کہ یہ باغ جو ہے ہم ہبہ کر رہے ہیں تمہیں، تمہارے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے نا وہ دل کے حال کو بھی ہے نا، دل کے راز کو بھی وہ جانتے ہیں نا کہ انسان کے دل، بس یہ آخری واقعہ دقیق ہے وہ سن چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے مصائب پڑھ دیں گے نا کہ دل کے حال کو، دل کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ کہ جیسا کہ جب جنگ خیبر کے بعد جب مولا علی آ رہے تھے
تو مولا کائنات کے ساتھ جو ہے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ وہ جو ہے سو نہیں رہے ہیں، سنتے رہیے 5 منٹ اور سن لیجئے، ہے نا. ہاں بس آخری بات ہے کہ بہت سے ہیں نا ایسے افراد تھے، ہے نا بہت اچھا. دیکھیے ایک بات اور بتا دے، بات بہت دقیق ہے، برا نہ مانیے گا، ہے نا، برا کیا مانیے گا، بات صحیح ہے نا. جو غلط ہو تو تب ٹینشن ہوتا، صحیح ہو تو کوئی ٹینشن. کہ ہمارے اور آپ کے لیے سب واضح ہے نا، سب واضح ہے کہ نہیں، ہے نا. اور وہاں جو ہے جنگ جمل میں آپ دیکھیں طلحہ زبیر یہ صف اول میں تھے سب رسول اسلام کے، ہے نا، سب اصحاب میں صف اول میں، ہے نا. اور ادھر جو ہے نا تمام چیزیں ہیں، وہاں ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے، ادھر مولا کائنات ہیں، ادھر جو ہے یہ ہے. تو ایک شخص دیکھا کہ ادھر تو یہ ہے اور ادھر مولا کائنات، تو اب سوچنے لگا حق پہ کون ہے، کون لشکر جو ہے حق پہ ہے نا، ادھر والا لشکر یا ادھر والا لشکر، ہے نا. ادھر جو ہے یہ بھی ہے کہ ماں ہے مومنین کے، طلحہ زبیر سب ہے، ادھر جو ہے مولا کائنات ہے. تو اب جو ہے وہ سوچنے لگا حق پہ کون ہے. ہمارے اور آپ کے لیے تو واضح ہو گیا نا، بچپن سے سنتے سنتے ہے نا چلے آئے ہیں، اس لیے واضح ہو گیا، ہے نا. اگر اس دور میں ہم ہوتے تو ایک صلوات پڑھ دیجیے، تو ہمارے لیے سب واضح ہو گیا ہے نا. مجلس سنتے سنتے ذاکروں سے اور اس طریقے سے اور کتاب کے ذریعے تمام چیزیں ہمارے لیے واضح ہو گیا ہے نا. لیکن یہاں جو ہے ادھر یہ لشکر ادھر یہ لشکر، تو ایک شخص جو ہے وہ سوچنے لگا اور سوال کر دیا کہ حق پہ کون ہے، ادھر والا لشکر یا ادھر والا لشکر. اور مولا کائنات نے جو جواب دیا ہے نا، جو جواب دیا ہے مولا کائنات نے کیا جواب دیا. امام نے کہا کہ دیکھو جب تم جو ہے شخصیت دیکھ کر فیصلہ کرو گے، ہے نا، تو دھوکہ کھاؤ گے. شخصیت دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، ارے یہ بڑے آدمی کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے نا، ارے یہ مولانا ہے بول رہے ہیں مائک سے تو جو بول دے سب صحیح ہے نا، سب صحیح. جب یہ دیکھ کر وہ فیصلہ کرو گے دھوکہ کھاؤ گے. شخصیت دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، حق دیکھ کر فیصلہ کرنا، ہے نا، کہ حق کدھر ہے. شخصیت دیکھ کر نہ کرنا کہ شخصیت ادھر ہے لہذا حقی ہے، نہیں. تو مولا نے جواب دیا. بہرحال یہ بات تو آگے بڑھ گئی، پیچھے آ جائیں. جو کہا تھا نا کہ ایک شخص تھا اور اس کے دل میں جو ہے یہ تھا، جب خیبر سے آئے واپسی جب آ رہے تھے اس کے دل میں جو ہے یہی تھا. اب جو ہے وہ شک کر رہا تھا، وسوسہ تھا، شک کر رہا تھا. اب اس کے بعد جو ہے ایک جگہ مولا کائنات نے قیام کیا رکے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات نے یہ کہا کہ دیکھو سامنے جو ہے نہر ہے، سامنے نہر ہے. اور اس سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے آواز دو اور ایک مچھلی نکلے گی. اس کے دل میں شک تھا نا کہ علی حق پہ ہیں یا نہیں ہے یا نہیں ہے، شک. مولا نے کہا جاؤ، جانے کے بعد جو ہے آواز دو. اب یہ شخص جو ہے دریا کنارے آیا اور آنے کے بعد جو ہے آواز دیتا ہے لیکن جو ہے کوئی مچھلی باہر نہیں نکلی. جب کوئی مچھلی باہر نہیں نکلی تو پھر واپس آیا، کہا مولا ہم نے آواز دی لیکن کوئی مچھلی باہر نہیں نکلی. مولا نے کہا ایسے تھوڑی نکلے گی، ہمارا نام لو، نام لو. علی جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم کا نام لو. اب جو ہے گیا اور جانے کے بعد نام لیتا ہے کہ علی نے کہا. اب جیسے ہی کہا تو اب جو ہے تمام مچھلیاں جو ہے سمندر سے باہر نکل گئی ہے، تمام مچھلیاں. اب جو ہے یہ پریشان ہوا کہ کس سے پوچھے. پھر اس کے بعد جو ہے واپس آیا، کہا مولا کس سے پوچھے. تو اب امام نے جو ہے بتایا 70 نسل کا نام لیا، کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد آواز دو. اب جو ہے فلاں بن 70 نسل نام لیا. ایک مچھلی جو ہے دہاڑتے ہوئے پانی سے باہر نکلی، منہ کو نکالا. ابو نصر نام تھا، منہ کو نکالا. اب اس نے یہ کہا کہ علی نے بھیجا ہے کہ ہم جو ہے معلوم کریں کہ دریا میں کہاں گہرائی ہے. تو مچھلی نے آواز دی، ابو نصر اپنے عقیدے سے پلٹ جا. جو 70 نسل کا نام جانتا ہو وہ دریا کی گہرائی کو نہ جانتا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. اپنے عقیدے سے پلٹ جا. تو اب آپ دیکھیں یہی علی ابن ابی طالب ہے کہ اگر جو ہے اہل بیت کی علی کی محبت نہیں ہے،
جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز باطل ہے، اسی طریقے سے بغیر محبت علی کے اسلام باطل ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو عزیزان محترم، عزیزان محترم، وہ اہل بیت کہ جن کے فضائل بے شمار ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت کے مصائب بھی بے شمار ہیں۔ دیکھیں ایام عزا جو ہے بہت قریب ہے، اور ایام عزا سے ہم بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، لہذا جو ہے ہمیں جو ہے اس ایام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جو ہے سوتے ہوئے اور اس مہینے میں داخل ہو گئے، اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کرنا ہے۔ اور یہ مجلس، یہ ذکر جو ہے یہ عبادت ہے، جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ مجلس عزا یہ عبادت ہے۔ جس طریقے سے اللہ کا گھر ہے نا، مسجد چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ کا گھر ہے، اسی طریقے سے مجلس بھی ہے نا، وہ جو ہے عبادت ہے، جہاں کہیں بھی ہو، 10 آدمی ہو، 20 آدمی ہو، 50 آدمی ہو، تو یہ جو ہے عبادت ہے۔ لہذا جو ایام عزا قریب ہے، ہمیں جو ہے اس کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا، یعنی ہم سب جو ہے مل کر ہے نا آپس میں جو ہے ہم آہنگی کر کے، آپس میں ہم آہنگی کر کے کہ کس طریقے سے نا، کس طریقے سے جو ہے جو حالات ہے، زمانہ ہے، ماحول ہے، پورا شوق دور ہے، زمانہ ہے نا، اور اس کے مطابق جو ہے ہمیں سب جو ہے مل کر، جتنے جو ہے نوجوان ہیں، جو دانش مند ہیں، بوڑھے ہیں، سب مل کر جو ہے انشاءاللہ اس طریقے سے کہ ایام عزا میں جو ہے اسی طریقے سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسا دے، اور یہ سوچ لیں کہ یہ نہ سوچیے کہ فلاں کی مجلس ہے، فلاں مجلس کر رہے ہیں، فلاں کے گھر مجلس ہے، فلاں ادارے کی مجلس ہے، فلاں انجمن، نہیں، یہ سوچیے کہ حسین کی ماں آتی ہیں اور زہرا کے لال کی مجلس ہے۔ یہ سوچ کر جو ہے ہر مجلس میں اور جہاں جس طریقے سے بھی ہو ہے نا، حسد بغض اور یہ تعصب نکال دیجیے ہے نا۔ یہ جو حسد جو ہے بہت بری چیز ہے، حسد ہے نا، فلاں کی مجلس ہے نہیں جائیں گے، فلاں کی مجلس ہے ہم نہیں ہونے دیں گے ہے نا، وہاں جو ہے وہ ہے نا ان کی مجلس ہے، اسی وقت جو ہے ہم دوسری مجلس رکھ دیں گے، ان کے مجمع کو کاٹ دیں گے، سب نظریات جو ہے بھلے یہاں نہ ہو ملتا ہے نا، مائک جو ہے انہی گھر کی طرف لگا دیں گے، فلاں صاحب مجلس کر رہے ہیں مائک کا رخ ادھر ہی موڑ دو، ان کی مجلس خراب ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے حسد بغض ہے نا، یہ بھرا ہوا ہے۔ اتنا اہل بیت کا امام حسین کا ہم جو ہے ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم جب ماں کے شکم میں تھے اس وقت سے جو ہے حسین ابن علی کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں، اس وقت سے۔ بتائیے کہیں ملے گا آپ کو کہ کوئی صحابی کسی صحابی سے ٹکرا گیا ہو؟ ہر قسم کے صحابی تھے، گورے بھی تھے، سیاہ بھی تھے، غلام بھی تھے، غیر بھی تھے، اپنے بھی تھے، لیکن بتائیے کہیں ملے گا راستے میں کہ زہیر حبیب سے ناراض ہو گئے ہوں؟ کوئی صحابی کسی صحابی سے ٹکرا گیا ہو، کوئی صحابی کسی صحابی سے ناراض ہو گیا ہو؟ اور ہم جو ہے یہ ذکر جو ہے اس وقت سے سنتے چلے آ رہے ہیں جب شکم مادر میں تھے، اور وہاں جو ہے اتنا اتحاد، ہمارے درمیان اتنا اختلاف۔ ان کے نظر میں جو ہے حسین تھے اور مقصد حسین تھا ہے نا، ہماری نظر میں جو ہے حسین اور مقصد حسین نہیں ہے، لہذا ہماری نظر میں جو ہے حسین اور مقصد حسین ہونا چاہیے نا، اور عبادت سمجھ کر جو ہے عبادت سمجھ کر مجلس میں آئے، اور اسی طریقے سے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں ہم آہنگی کر کے نا سب جو ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک مسئول ہے کوئی یہ نہیں، یہ سب نہیں ہے، سب مل جل کر جو ہے جب تک جو ہے سب مل جل کر آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور عزاداری کا وارث تو پردہ غیب میں موجود ہے، سمجھے آپ؟ اس عزاداری کو جو ہے نا کوئی ختم نہیں کر سکتا، سمجھے، کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے نا۔ عزاداری کا وارث تو پردہ غیب میں موجود ہے۔ معاف کریے گا، سن لیجیے، بہت دقیق واقعہ، یہاں تک بات پہنچ گئی تو
کہ ملتا ہے، دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ ایام ازا جو قریب آ رہا تھا ایام ازا، تو ایک شخص تھا، میاں اور بیوی تھے، بس یہیں سے اپنے مسائل پڑھ دیں گے 2-3 منٹ، کہ ازا قریب تھا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھے. تو اب یہ کہا شوہر نے اپنی بیوی سے ایام ازا قریب ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ ہم اہتمام کریں. تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر آپ کہیے تو اپنے بیٹے کو غلام کے طور پہ بازار میں بیچ دیں اور جو پیسہ ملے اس سے ہم آزاداری کریں. بیوی یعنی ماں راضی ہو گئی، اور ماں اور باپ جو ہے وہ بیٹے سے بیان کرتے ہیں. بیٹے سے کہا، بیٹا بھی راضی ہو گیا کہ ہمیں فروخت کر دیجئے غلام بنا کر، لیکن حسین کی آزاداری کیجئے. اب جو ہے یہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر چلا، کہا غلام کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، کیا دیکھا ایک شخص ملا. اس نے سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم غلام کے بازار جا رہے ہیں. کیا کرنے؟ کہا اس غلام کو فروخت کرنے. تو اس شخص نے کہا کہ کتنی قیمت، پیسہ کتنا لوگے؟ بتایا. کہا ہم سے لے لو، ہم سے قیمت لے لو، ہمیں جو ہے بیچ دو. اب اس کے بعد جو ہے باپ قیمت لیتا ہے اور آگے بڑھا. جب آگے بڑھا تو بیٹا جو ہے بار بار مڑ کر اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا. تو آنے والے نے سوال کیا، کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم اپنے آقا کو دیکھ رہے ہیں کہ آقا کتنا اچھا تھا، کتنا مہربان تھا. تو آنے والے نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے تمہارا آقا نہیں، وہ تو تمہارا باپ ہے، وہ تمہارا باپ ہے. اور ادھر یہ شخص گھر پہ آیا اور آنے کے بعد اب اہتمام شروع کر رہا ہے آزاداری کے سلسلے سے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو دروازہ کھولتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ وہ بیٹا سامنے موجود ہے. کہا بیٹا ہم نے تو بیچ دیا تھا، فروخت کر دیا تھا، تم بھاگ کر آ گئے. کہا بابا نہیں، بھاگ کر نہیں آئے. جس نے خریدا تھا اس نے کہا کہ وہ آقا نہیں، وہ تو تمہارا باپ ہے، اور اس نے کہا کہ جا کر اپنے بابا سے کہہ دینا کہ اسی طریقے سے آزاداری کرتا رہے، ہم آزاداری کے محافظ ہیں. ہاں آزادارو، وہ ایام بھی قریب آ رہا ہے، اور آج کی شب ایسی شب ہے کہ طفلان مسلم ابراہیم اور محمد شہید ہوئے ہیں. اللہ اکبر! کتنی بے بسی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بے بسی. دیکھیں نواسے ہیں، مولائے کائنات کے نواسے اون محمد ہے، اور یہ جو محمد اور ابراہیم ہے یہ حضرت عباس جو ہے سگے ماموں ہیں، حقیقی ماموں ہیں، حضرت عباس کے بھانجے ہیں. 2 نواسے جو ہے کربلا میں مولا علی کے تھے. لیکن اون محمد کی لاش کو امام حسین نے اٹھایا، حضرت عباس نے اٹھایا، لیکن ہاں طفلان مسلم کوئی نہیں ہے کہ جو ان کے لاش کو اٹھائے. اے آزاداروں، کربلا میں جتنے بھی بچے تھے یتیم تھے، مائیں بیوہ تھی، مظلوم تھے، بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن جب بچوں کو تماچا پڑتا تھا تو کبھی زینب کو آواز دیتے تھے، کبھی سید سجاد کو پکارتے تھے. لیکن ادھر حارث ملعون بچوں کو مار رہا ہے، کوئی نہیں. ہر عالم غربت مسلم کے بچے کسے آواز دیں، کسے پکارے؟ کوئی نہیں ہے. ہاں آزادارو، بس مختصر کر دیا. آزادارو یہی بچے ہیں. کتنے مظلوم تھے کہ آخر کار جب قید ہو گئے دن گزرتا رہا، یہاں تک کہ 1 سال کا گزرا. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ مختصر کھانا آتا ہے، اس طریقے سے ہم جو ہے نا یہی جو ہے قید خانے مر جائیں گے، کتنا بہتر ہوتا کہ جو دربان ہے اس سے ہم بیان کریں. تو ایک بھائی نے کہا کہ یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دشمن ہو. کہا نہیں، بیان کر کر دو دیکھیں. وہ جو دربان تھا اس کا نام مشہور تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. جب وہ بہت مختصر خشک روٹی اور گرم پانی لے کر آیا تو ایک مرتبہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ تم محمد کو جانتے ہو؟ کہا محمد؟ کہا آپ جو ہے علی کو جانتے ہیں، مسلم کو جانتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں ان سے کیا لینا دینا، یہ جو ہے اہل بیت ہے، تم جو ہے قیدی ہو. اب بچوں کو رہا نہیں گیا. بچوں نے کہا ہم مسلم کے فرزند ہیں. جب یہ کہا مشکور نے کہا بچوں معاف کرنا، ہم نے پہچانا نہیں. کہا کہ ہم جو ہے آزاد کرتے ہیں، تمہیں رہا کرتے ہیں، چلے جاؤ.
یہاں تک کہ اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ جہاں مدینے سے قافلہ گزرتا ہے لے جاؤ وہاں پر لے آ کر چھوڑ دو. دیکھیں یہ اہل بیت کے خانوادے والے ہیں. کہا کہ ہمیں تو رہا کر رہے ہو, ہم تو چلے جائیں گے, لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ کہا کہ آپ جو ہے ہمارے بارے میں فکر نہ کریں. ہاں آزادارو, آخر کار جو ہے یہ بچے قید خانے سے نکلے. اب کوفے کی گلی ہے, تمام چیزیں ہیں, تنہائی ہے, اور یہاں تک کہ ایک درخت کے پاس آ گئے. اور جب درخت کے پاس بیٹھے تو وہ کنیز آئی, کنیز خدا دیکھا, خوبصورت بچے. اس کے بعد جو ہے سوال کیا, بتایا کہ ہم جو ہے مسلم کے فرزند گھر پہ لے کر آئی, گھر پہ لائی. پھر اس کے بعد جو ہے کھانے کا اہتمام کیا. سال بھر کے بعد اچھا کھانا سامنے رکھا گیا. یہ آزاداروں دیکھیں, ہمارا بچہ اگر روزہ رکھتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ شام کو ہے نا جو یہ پسند کرتا ہے ہم دسترخوان پہ لگا دیں. کتنی خواہش ہوتی ہے, کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دن بھر بھوکا تھا لہذا جو پسند کرتا ہے ہم دسترخوان پہ لگا دیتے ہیں. ہائے مسلم کے بچوں کو سال بھر کے بعد اچھا کھانا سامنے آیا. ہاں آزادارو, یہی مسلم کے بیٹے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد اب جو ہے عبادت میں مصروف ہوئے, چند لمحے کے لیے عالم خواب میں سوئے. اب جو سوئے تو دونوں بھائی بیدار ہو گئے. اب جب دونوں بھائی بیدار ہوئے گلے مل کر رونے لگے. اب جب رونے لگے تو یہ آواز جو ہے حارث ملعون کے کان تک ٹکرائی. یہ بچے جو ہے یہ کہہ کر رو رہے ہیں کہ ہم نے بابا کو خواب میں دیکھا. دوسرا بھائی کہہ رہا ہم نے بھی یہی دیکھا کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ جلد جو ہے تم ہمارے پاس آنے والے. آواز بلند ہوئی, بس پڑھ چکے, آواز بلند ہوئی. حارث ملعون کو معلوم ہوا, حجرے میں آیا, اور آنے کے بعد اب جو ہے کس طریقے سے لے کر گیا, اپنے ہاتھ کو جو ہے مسلم کے فرزند کے بالوں میں ڈالا, زور سے پکڑا. پڑھنا آسان ہے, اور کھینچتے ہوئے صحن میں لایا. لانے کے بعد صحن کے ستون میں باندھ دیا. صبح کا انتظار کرتا رہا. اب اس کے بعد جو ہے جب صبح ہوئی لے کر چلا. یہ مومنہ چلاتی رہی یہاں تک کہ لے کر چلا. اللہ اکبر, کتنی بے بسی ہے کہ مسلم کے فرزند نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ ہمیں زندہ لے چلو ابن زیاد کے پاس. کہا یہ نہیں ہو سکتا, ہمیں انعام ملے گا. پھر کیا فکرہ کہا اچھا ہمیں جو ہے غلاموں کے بازار میں بھیج دو. کہا نہیں, جو ہم جو ہے تمہیں قتل کریں گے, ہمیں جو ہے انعام ملے گا. ہاں زادارو, لے کر آیا فرات کے کنارے. اب چاہتا ہے قتل کریں, لیکن جو ہے بچوں نے کیا کہا, اتنی مہلت دے دے کہ ہم نماز پڑھ لیں. بچوں نے وضو کیا, تکبیر کہی, نماز پڑھی. اب جب نماز سے فارغ ہوئے, اب یہ حارث ملعون چاہتا ہے قتل کر دے, چاہتا ہے بڑے بھائی کو قتل کرے. چھوٹا بھائی آگے بڑھ جاتا ہے, چاہتا ہے چھوٹے بھائی کو قتل کرے, بڑا بھائی آگے بڑھ جاتا ہے. بھائی جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, ہے نا, تم جو ہے پہلے ہمیں قتل کر دو, ہم اپنے بھائی کا خون نہ دیکھیں, ہم اپنے بھائی کو قتل ہوتا نہ دیکھیں. اب وہ حارث ملعون کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے تم موت سے گھبرا رہے. کہا نہیں, ہم موت سے نہیں گھبراتے ہیں, ہمیں جو ہے ماں یاد آ رہی ہے. کس نظر سے مجھے ماں دیکھتی تھی. ہاں آزادارو, بس آخری فقرہ, یہاں تک کہ اب یہ ملعون جو ہے تلوار چلاتا ہے. ایک بھائی کا سر قلم ہوا اور لاش کو فرات نے پھینکا, پھر تلوار چلایا, سر قلم کیا, لاش کو فرات نے پھینکا, اور لاش جو ہے آپس میں ملے. بس آخری فکرہ, ابھی تابوت آئے گا اور یہ لاش جو ہے آپس میں ملے, اور یہ سر لے کر حارث ملعون چلا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ انعام ملے گا. جب اوپر سے کپڑا پڑا ہوا تھا اس کے دربار میں آیا, جب دربار میں آیا تو حارث ملعون نے یہ کہا کہ کپڑا ہٹاؤ. اب جب کپڑا ہٹا, اب بچوں کا سر دیکھا, جب سر دیکھا, روایت بھی یہ ہے ایک بار تو کھڑا ہو گیا, پھر بیٹھا, پھر کھڑا ہو گیا, یہ ملعون پھر بیٹھا, اور پھر اس ملعون نے یہ کہا کہ ایسے 4 سے بچے تھے, تمہیں رحم نہیں آیا, زندہ لے کر آتے. اے آزادارو, جو ظالم ملعون ہے وہ بھی یہ فقرہ کہہ رہا ہے. ہائے, جب ماں نے یہ سنا ہوگا کیا گزری ہوگی. اے آزادارو, جب مسلم کی زوجہ کوفہ سے گزری اور
مسلم کے سر کو دیکھا، یہی سوال کیا، اے مسلم جو بچے آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں گئے؟ اے عزاداروں، وہ بچے اسی کوفے میں تھے، ماں گزر گئی، ماں کو خبر نہ ہوئی۔ یا حسین یا اسلام کے تمام دشمنوں کا